نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ رئیس قادیان جلد اول باب نمبر 30۔ یہاں پر مرزا غلام قادیانی کی پیشن گوئی سے متعلق یہ باب نمبر 30 کے اندر تفصیل موجود ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے بے شمار پیشن گوئیاں کی تھی جو جھوٹی ثابت ہوئی، ایک پیشن گوئی بھی مرزا قادیانی کی سچی ثابت نہیں ہوئی۔ تو ان میں سے ایک ہی پیشن گوئی اس نے کی تھی کہ تیسری شادی سے متعلق دوسری شادی کے بعد مزید نکاح کرنے کے متواتر الہامات، یہ باب کا عنوان ہے۔ مرزا غلام قادیانی کی پہلی شادی تقریباً 1856 یا 57 میں ہوئی تھی جب مرزا کی عمر 16 سال تھی۔ پہلی بیوی کا نام حرمت بی بی تھا جس سے مرزا فضل احمد اور سلطان احمد کی پیدائش ہوئی، اور دوسری شادی مرزا غلام قادیانی کی یہ تقریباً اپنا 1884-85 کے لگ بھگ ہوئی۔ تو دوسری بیوی کا نام نصرت جہاں تھا۔ نصرت جہاں سے شادی کے بعد، اور یہ جو نصرت جہاں تھی اس سے مرزا بشیر الدین محمود بشیر احمد اور شریف احمد یہ پیدا ہوئے۔ دوسری شادی کے بعد اب مرزا غلام قادیانی کے دماغ میں تیسری شادی سوار ہوئی، اور اس کے متعلق اس نے متواتر الہامات کیے، اور الہامات یہ کیے کہ تمہاری کئی ساری شادیاں ہوں گی۔ تو مرزا غلام قادیانی کا یہ بیان ہے جو ضمیمہ انجام آتم قرآنی خزائن جلد نمبر 11 کے اندر بھی موجود ہے۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ دوسری شادی سے پہلے مجھے الہام ہوا تھا کہ 2 بیویاں تمہارے عقد میں آئیں گی۔ دوسری شادی سے پہلے یہ الہام ہوا تھا کہ 2 بیویاں تمہارے عقد میں آئیں گی۔ نمبر 1، جو ان 2 میں سے جو پہلی ہوگی وہ کنواری ہوگی، اور دوسری بیوی جو ہوگی وہ بیوہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، پہلی باقرہ ہوگی، دوسری سیبہ ہوگی۔ یہ مرزا قادیانی کی اپنی پیشن گوئی ہے۔ تو دوسری شادی تو کنواری جو نصرت جہاں تھی اس کے ساتھ ہوگی۔ اب تیسری شادی مرزا قادیانی کے الہام کے مطابق ایک بیوہ سیبہ عورت سے ہونی چاہیے تھی۔ اور پھر مرزا قادیانی نے یہ بھی کہا کہ اس سے متعلق محمد حسین بٹالوی سے پوچھنا چاہیے کہ یہ میں نے محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کو بھی اپنا یہ الہام سنایا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اپنا کوئی نیا الہام سناؤ، تو پھر میں نے ان کو یہ الہام سنایا تھا کہ کیا نام ہے، اس طریقے سے مجھے یہ الہام ہوا کہ میری 2 شادیاں ہوں گی، ایک باقرہ سے ایک سیبہ سے۔ اور ساتھ مرزا قادیانی یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا حسین بٹالوی کو یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے وہ مکان بھی یاد ہے کہ جس مکان کے اندر بیٹھ کر میں نے یہ پیشن گوئی کی تھی۔ تو ایک پیشن گوئی کا ایک حصہ پورا ہو گیا جو نصرت جہاں سے شادی، اور پیشن گوئی کا ایک حصہ بھی کیا ہے، باقی ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے 1886 میں 20 فروری 1886 میں ایک پیشن گوئی اور بھی کی، اور اس میں مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ متعدد عورتیں تیرے نکاح میں آئیں گی، متعدد عورتیں تمہارے نکاح میں آئیں گی۔ اور ایک جگہ لکھتا ہے کہ نصرت جہاں کے بعد خواتین مبارکہ تیرے عقد میں آئیں گی اور تیری نسل بہت زیادہ ہوگی۔ تو اب یہاں پر متعدد عورتیں یا خواتین مبارکہ یہ سب جمع کے صیغے ہیں۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ کئی عورتیں مرزا غلام قادیانی کی تیرے نکاح میں آئیں گی۔ اس کے متعلق منشی محمد رمضان یہ پنجابی اخبار کے اندر اس نے مرزا قادیانی کے اس الہام کا بڑا مذاق اڑایا کہ یہ جو کہا گیا کہ بعد بابرکت عورتیں تیرے نکاح میں آئیں گی، تو منشی محمد رمضان نے کہا، اس کا تذکرہ خود مرزا قادیانی نے بھی کیا کہ مجھے اس نے میرے اس الہام کا مذاق اڑایا۔ اور منشی محمد رمضان نے کہا کہ الہام کئی قسم کا ہوتا ہے، نیکوں کو نیک باتوں کا الہام ہوتا ہے، اور زانیوں کو
وہ عورتوں کا الہام ہوتا ہے، زانیوں کو عورتوں کا الہام ہوتا ہے۔ اور پھر مرزا غلام قادیانی نے 1886 میں حکیم نور الدین کو خط لکھا، اور اس خط کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے یہ الہام ہوا کہ میری شادی ہوگی اور اس سے میری نسل چلے گی اور کثرت کے ساتھ اولاد ہوگی۔ اور مرزا کہتا ہے کہ خواب کے اندر مجھے 4 پھل دکھائی دیے گئے، 3 پھل تو وہ آم کے تھے، آم سے تعلق تھا ان کا، اور چوتھا پھل ایک سبز رنگ کا کوئی عجیب و غریب پھل تھا، اور وہ اس دنیا کے پھلوں کے مشابہ نہیں تھا، الگ کسی قسم کا وہ پھل تھا۔ تو جس سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ پاک مجھے ایک ایسا بیٹا دے گا کہ جو بڑی عظمت والا ہوگا اور لوگوں کے لیے خیر و برکت کا وہ ذریعہ ثابت ہوگا۔ اسی کے متعلق پھر مرزا قادیانی نے حکیم نور الدین کو ایک خط اور لکھا، اور اس میں کہا کہ یہ جو میں آپ کو اشتہار بیچتا رہتا ہوں، یہ خطوط بیچتا رہتا ہوں اور اپنی باتیں اور الہامات آپ کو بتاتا ہوں، تو اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوستانہ طور پر امور غیبیہ پر آپ کو مطلع کر دیا جائے، اور نمبر 2 قوت ایمانی کو بڑھانے کی غرض سے بندہ یہ چیزیں آپ کو بتلاتا رہتا ہے۔ تو اس میں حکیم نور الدین کو مرزا قادیانی نے کہا کہ جو تیسری شادی کے متعلق میں نے یہ پیشن گوئی، یہ الہام آپ کو بتایا ہے، تو یہ تیسری شادی یہ تقدیر مبرم ہے۔ تیسری شادی کے تقدیر مبرم ہے۔ آپ کو معلوم ہے تقدیر معلق ہوتی ہے، تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ تقدیر معلق کا تعلق کسی چیز کے ساتھ ہوتا ہے، اور تقدیر مبرم یہ تو اٹل ہوتی ہے، اس کا تعلق کسی چیز کے ساتھ لازم نہیں ہوتا۔ تو مرزا قادیانی نے کہا کہ میری تیسری شادی کے تقدیر مبرم یعنی ہو کر ہی رہے گی، لیکن ظاہری بات ہے مرزا غلام قادیانی کی تیسری شادی نہ ہوئی۔ آگے چل کر مرزا قادیانی نے محمدی بیگم سے متعلق اپنی اس پیشن گوئی کو فٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ محمدی بیگم سے بھی مرزا قادیانی کی شادی نہیں ہوئی۔ تو یہ جو مرزا نے الہامات کیے تھے خواتین مبارکہ، متعدد عورتیں، اور یہ تیسری شادی تقدیر مبرم، اور تیسری جناب وہ بیوہ ہوگی، جتنی بھی مرزا قادیانی کی پیشن گوئی تھی وہ ساری کیا ہوئی؟ جھوٹی ثابت ہوئی۔ یہ تو 1886 میں مرزا نے پیشن گوئی کی تھی۔ 11 سال بعد 1897 میں مرزا قادیانی نے دوبارہ ضمیمہ انجام آتم روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 338 کے اندر مرزا نے پیشن گوئی کی۔ 11 سال کے بعد بھی مرزا قادیانی کہہ رہے کہ وہ جو اللہ پاک نے 3 مرتبہ 3 جگہ زوج کا نام ذکر کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا مریم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا احمد اسکن انت وزوجک الجنہ، یہ مرزا قادیانی کی پیشن گوئی اپنی جگہ پر آئے گی۔ تو مرزا نے کہا کہ مجھے 3 مرتبہ 3 ناموں سے مخاطب کیا گیا، نمبر 1 آدم کے نام سے، نمبر 2 مریم کے نام سے، نمبر 3 احمد کے نام سے، لیکن ان تینوں کے ساتھ زوج کا ذکر کیا گیا۔ تو یہاں پر زوج مرزا قادیانی یہ زوج کا ترجمہ بیوی کے کرتے ہیں، حالانکہ زوج یہ شوہر کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مرزا نے کہا کہ پہلی مرتبہ جب مجھے کہا گیا تھا کہ آدم، تو یہ وہ ابتدائی نام تھا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس عاجز کو روحانی وجود بخشا، تو اس وقت پہلی زوجہ کا ذکر کیا، روحانی وجود بخشا نام آدم کے ساتھ، تو پہلی زوجہ کا ذکر کیا۔ اور پھر جب مجھے دوسری زوجہ سے اولاد ہوئی تو اس وقت میرا نام مریم رکھا کہ مجھے مبارک اولاد دی گئی، اور تیسری زوجہ جس کا انتظار ہے اس وقت میرا نام احمد رکھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تیری شادی ہوگی تو اس وقت تیری تعریف ہوگی۔ تو یہ بھی مرزا قادیانی 11 سال بعد بھی پیشن گوئی کر رہے، لیکن 11 سال کے بعد بھی مرزا غلام قادیانی کی پیشن گوئی جھوٹی ثابت ہوئی، تو وہ تیسری عورت مرزا قادیانی کے نکاح میں کسی بھی صورت نہ آئی۔ تو یہ وہ الہامات ہے تو جس سے یہ بآسانی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ یہ الہام خداوندی نہیں تھے، بلکہ یہ الہام شیطانی تھے، سراسر شیطانی القاء ہے جو مرزا قادیانی کیا کرتا تھا۔ تو یہ مرزا قادیانی کی تیسری شادی سے متعلق پیشن گوئی کا ہوئی وہ جھوٹی ثابت ہوئی۔